نذران عقیدت پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المعلوم والکرم وعلى وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، شاعر فرماتا ہے آج بزم مصطفیٰ ہے، سب کو آنا چاہیے، عاشقان مصطفیٰ کو تشریف لانا چاہیے۔ آج بزم مصطفیٰ ہے، سب کو آنا چاہیے، عاشقان مصطفیٰ کو تشریف لانا چاہیے۔ کہاں ہو غوث و خواجہ و رضا کے دیوانوں، آؤ ادھر آؤ کہ ذکر سرکار دو عالم کا جلسہ ہونے والا ہے، اور اسلام کے خوابیدہ مقدر کو جگایا جائے، اسلام کے خوابیدہ مقدر کو جگایا جائے، حکم آقا پہ عمل کر کے دکھایا جائے، اور پرچم دین نبی آئے نظر چاروں طرف، پرچم دین نبی آئے نظر چاروں طرف، اس طرح پرچم اسلام اٹھایا جائے، اس طرح پرچم اسلام اٹھایا جائے۔ محترم حضرات، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرات محترم، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے آئے ہیں۔ سب سے پہلے مصطفیٰ کا ذکر کبریا نے کیا، اور سارا عالم خطاب الہی کا مخاطب تھا۔ گویا سارا عالم اجتماع عظیم ہے اور خدا میلاد مصطفیٰ کا ذکر فرما رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ مصطفیٰ کا ذکر کرنا خدا کی سنت ہے، اور مصطفیٰ کا ذکر انمیت چیز ہے، اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ذکر کرنے کے لیے ذاکر کی ضرورت ہے۔ جس طرح کوئی فعل فاعل کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتا، اسی طرح کوئی ذکر ذاکر کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتا۔ ایک ہے ذکر خدا اور ایک ہے ذکر مصطفیٰ۔ خدا کا ذکر مخلوق کرتی ہے، اور مصطفیٰ کا ذکر خالق کائنات کرتا ہے۔ اور ایک دن ایسا بھی آنے والا ہے جس دن سب فنا ہو جائیں گے، نہ ذاکر رہے گا نہ ذکر۔ ارشاد ربانی ہے، اللہ فرماتا ہے کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ساری کائنات فنا ہو جائے گی، باقی رہنے والی خدا کی ذات ہے۔ تو نتیجہ نکلا کہ ساری کائنات فنا ہو جائے گی، لیکن مصطفیٰ کا ذکر باقی رہے گا، اس لیے کہ مصطفیٰ کا ذکر کبریا کر رہا ہے جو باقی ہے اور باقی رہے گا۔ پتہ چلا کہ نہ خدا مٹ سکتا ہے نہ ذکر مصطفیٰ مٹ سکتا ہے، بلکہ مصطفیٰ کا ذکر مٹانے والا خود ہی مٹ جائے گا۔ اسی وجہ سے شاعر کہتا ہے کہ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کچھ لوگ میرے نبی کی شان پر گستاخی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں الٹا سیدھا بکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اے انسان سنو، وہ یہ پیغمبر ہے، وہ اللہ کا محبوب ہے، جن کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے وجود کو بخشا ہے۔ یہ اگر میرے نبی نہیں آتے دنیا کے اندر، اللہ کا محبوب اگر دنیا کے اندر نہیں آتا، تو نہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاند کو بناتا، نہ سورج کو بناتا، نہ جو ہے کہ تارے کو بناتا، دنیا کے کسی چیز کو نہیں بناتا۔ حضرات محترم، نادانی میں لوگ جو ہے کہ نبی کے بارے میں الٹا سیدھا بول دیا کرتے ہیں۔ اگر کوئی مسلمان ہو کر کے نبی کی شان میں گستاخی کرے گا تو یہ ایمان والا طرف کر کے کہے گا کہ جو ایمان والا ہوگا وہ نبی کی شان میں گستاخی کر ہی نہیں سکتا۔ حدیث پاک تو یہ کہتی ہے کہ آپ اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ
دنیا کی ہر چیز سے زیادہ، یہاں تک کہ مال سے بھی زیادہ، آل اولاد سے بھی زیادہ، دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرے گا، وہ کامل مسلمان ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ جو نبی کی شان میں گستاخی کرے گا، جو نبی کی شان میں الٹا سیدھا بکے گا، وہ انسان مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے عقیدے کا جنازہ نکل چکا ہوگا، اس کے ایمان کا جنازہ نکل چکا ہوگا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ کچھ لوگ نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کچھ لوگ نبی کو جو ہے کہ الٹا سیدھا بولتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حضرات محترم، انہیں میں کہہ دینا چاہوں گا کہ نبی نہ آتے تو نہ سورج کا وجود ہوتا، نہ چاند ہوتا، نہ جو ہے کہ یہ دنیا کا وجود ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صدقے سے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے اس دنیا کو وجود بخشا، اس دنیا کو جو ہے کہ تخلیق کائنات عطا فرمایا، پوری دنیا کو جو ہے کہ وجود بخشا۔ حضرات محترم، اسی وجہ سے تو حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ مطلب حضرات محترم، مطلب کیا؟ حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے، وہ جو نہ تھے کا مطلب کیا؟ وہ جو نہ تھے یعنی نبی نہ تھے تو کچھ نہ تھا، نبی سے پہلے دنیا میں کوئی چیز کا وجود نہیں تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، یعنی نبی نہیں تھے تو کچھ نہ تھا۔ حضرات محترم، پتہ کیا چلا کہ نبی اگر نہ ہوتے تو یہ دنیا کا وجود نہ ہوتا، اور کوئی مسلمان ہو کر کے نام کا مسلمان بولے گا کہ میں نبی کو جو ہے کہ نبی کا کلمہ پڑھتا ہوں، نبی جو کہ میں مسلمان ہوں، میں نمازوں کی بھی پابندی کرتا ہوں، میں روزوں کی بھی پابندی کرتا ہوں، میں جو کہ صدقہ جاریہ بھی کرتا ہوں، اور وہ ان ساری چیزوں کو کرنے کے باوجود بھی اگر نبی کی شان میں گستاخی کرے گا تو آپ حضرات بتا دیجئے کیا وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ کیا وہ ایمان والا ہو سکتا ہے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ تو کیسا ایمان والا ہے جس کی وجہ سے تم مسلمان ہوا، جس کی وجہ سے تم کو کلمہ ملا، جس کی وجہ سے تمہیں ایمان ملا، جس کی وجہ سے تم کو روزہ ملا، جس کی وجہ سے تم کو جو کہ دنیا کی ساری چیزیں ملے گی، تم اس کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہو، اس کی شان میں جو ہے کہ تم جو کہ الٹا سیدھا بولتے ہوئے نظر آ رہے ہو، جو ہے کہ ہوش کے ناخن لو، کیونکہ اگر نبی کی شان میں ادنا سے بھی گستاخی کرو گے تو ہزاروں نماز پڑھ لو، ہزاروں روزہ رکھ لو، کعبے کی دیوار کے اوپر، کعبے کے دیوار میں جا کر کے سر پٹک پٹک کے مر جاؤ، کوئی عبادت بارگاہ کی خداوندی میں قبول ہونے والی نہیں ہے، کیونکہ وہ نماز قبول ہوتی ہے، وہ روزہ قبول ہوتا ہے جس کے اندر عشق رسول ہو، جس کے اندر محبت رسول ہو، بغیر محبت رسول کے کوئی عبادت قبول نہیں ہو سکتی ہے۔ حضرات محترم، تو ہمیں چاہیے کہ اپنے ایمان کا جو ہے کہ ہمیشہ محاسبہ کرتے رہنا چاہیے، اپنے عقیدے کا جو کہ ہمیشہ محاسبہ کرتے رہنا چاہیے۔ جو نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہو اس انسان سے دور رہنا چاہیے، وہ چاہے اپنے آپ کو مسلمان ہی کیوں نہ کہتا ہو، جو نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہو، جو نبی کے جو ہے کہ الٹا سیدھا بولتا ہو، جو نبی کی شان میں جو ہے کہ جو ولی کاملین کے شان میں، اللہ کے بزرگان دین کے شان میں جو کہ طرح طرح کی باتیں بکتا ہو، اس انسان کو اگر آپ سمجھا سکتے ہیں تو ضرور سمجھائیے، نہیں سمجھا سکتے ہیں تو آپ دور رہیے، کیونکہ حضرات محترم جو ہے کہ آج جو ہے کہ مطلب یہ دنیا کافی جو ہے کہ پرفتن ماحول میں چل رہا ہے، جدھر دیکھیے آج جو ہے کہ فضا صرف اسلام کے اوپر بہ رہی ہے، سب لوگ اسلام کے اوپر ہی ٹارگٹ کر رہے ہیں، سب لوگ صرف مسلمان کے اوپر ہی ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ دنیا میں اتنے مذاہب ہیں لیکن کوئی جو ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ اسلام مسلمانوں کو جو ہے کہ بھگا دیں گے، کوئی کہتا ہے کہ مسلمانوں کو یہ کر دیں گے، لیکن انہیں پتہ نہیں ہے، انہیں معلوم نہیں ہے کہ مسلمان ایک ایسی قوم ہے، مسلمان نے صرف اپنے بزرگان دین کے طریقہ کو بھلا دیا ہے، مسلمان ایک ایسی قوم ہے، مسلمان ایک ایسی طاقتور قوم ہے، جب جو ہے کہ ہم سب لوگوں کا ہسٹری اٹھا کر کے دیکھیں گے، ہم اور آپ جو ہے کہ اتہاس اٹھا کر کے دیکھیں گے، چاہے وہ ہندوستان کی آزادی کو لے کر کے ہو، چاہے جو ہے کہ اسلام کی تاریخ کو لے کر کے ہو، ہندوستان کی آزادی میں بھی ہمارے جو ہے کہ کئی سارے علماء کرام نے، کئی مسلمانوں نے اپنی جان کی بازی کو لگا کر کے اس ہندوستان کی رکشا کی ہے اور اس ہندوستان کو آزاد کیا ہے۔ حضرات محترم، آج انہی لوگوں کو جو ہے کہ کچھ کا کچھ بول کر کے جو ہے کہ بدنام کیا جاتا ہے،
اور اسلام کے اوپر ٹارگٹ کیا جاتا ہے، تو مسلمانوں میں عرض یہ کر رہا ہوں اور آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ مسلمانوں سنو، آج جو ہے کہ جو دنیا چل رہی ہے نا، جو یہ جو ہوائیں چل رہی ہے، ہمیں ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، ہمیں سترک رہنے کی ضرورت ہے، ہمیں ساودھان رہنے کی ضرورت ہے، اور اپنی جو ہے کہ دماغ سے کام کو کرنا ہے، ہمیں جو ہے کہ کہیں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں جو ہے کہ کہیں مطلب جو ہے کہ یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں صرف اپنے دین کے اوپر چلنا ہے۔ یہ اسلام جو پھیلا ہے نا، یہ جو دین ہمیں جو ملا ہے نا، بڑی قربانی کے بعد ملا ہے، یہ دین جو ہمیں ملا ہے نا، بڑی قربانی کے بعد ملا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دین کی تبلیغ کر رہے تھے، حضرات محترم انہوں نے کتنی تکلیفوں کو جھیلا ہے، لوگ ان کو پتھر مارتے تھے، لوگ ان کو جو ہے کہ کانٹے بچھاتے تھے، لوگ ان کے اوپر کچرا پھینکتے تھے۔ مسلمانوں سنو، کیا یہ دین ایسے پھیلا ہے؟ کیا تیرا نبی، ہمارا نبی جو ہے کہ ایسے دین کو پھیلایا ہے؟ ارے وہ نبی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا محبوب کہا کرتا تھا، ارے وہ نبی جس کی وجہ سے جو ہے کہ مطلب جو ہے کہ دنیا کا وجود بخشا، اس نبی کو لوگوں نے نہیں چھوڑا، اس نبی کو جو ہے کہ کفار و مشرکین نے نہیں چھوڑا، تو ہم اور آپ کیا ہے حضرات محترم؟ لیکن میرے نبی گھبرائے نہیں، میرے نبی نے صحابہ کی ایک ٹیم بنائی کہ سنو، کوئی اگر ہمیں گالی دیتا ہے دینے دو، اگر کوئی ہمیں جو ہے کہ برا بھلا کہتا ہے کہنے دو، کوئی دقت والی بات نہیں ہے، لیکن ہم اپنے دین کی تبلیغ کرتے رہنا ہے، ہمیں جو ہے کہ اللہ کے دین کو جو ہے کہ بتاتے رہنا ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں اللہ کا نبی ہوں۔ حضرات محترم، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دین کی تبلیغ کرتے جا رہے ہیں، دین کی تبلیغ کرتے جا رہے ہیں، لوگوں کی بات کو نہیں سن رہے ہیں، صرف اپنے ٹارگٹ کے اوپر نظر ہے۔ حضرات محترم، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، لیکن میں بھی کہتا ہوں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، لیکن وہ لوہے کی تلوار نہیں تھی بلکہ اخلاق کی تلوار تھی۔ حضرات محترم، لوہے کی تلوار سے سر تو جھکایا جا سکتا ہے لیکن دل نہیں جھکایا جا سکتا، اور میرے نبی نے سب سے پہلے مسلمانوں کے دلوں کے اندر، کافروں کے دلوں کے اندر سب سے پہلے جو ہے کہ دل کی دنیا کو فتح کی تھی۔ اسلام جو پھیلا تھا ایسے نہیں پھیلا تھا، اسلام جو پھیلا تھا حضرات محترم، اسلام پھیلا تھا میرے نبی کے کردار سے، اسلام پھیلا تھا محبت سے۔ اسلام میں جو ہے کہ کوئی مذہب کے اندر زور زبردستی نہیں ہے۔ اگر آپ اپنے مذہب پر اچھے طریقے سے چل رہے ہیں، ہمارے مذہب اسلام اتنا خوبصورت اسلام ہے، ہمارا جو ہے کہ مذہب اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا مذہب نہیں، دنیا میں ہم صرف نہیں کہتے، ہم جاننے والے صرف نہیں کہتے، بلکہ غیر قومی ریسرچ کے بعد، بڑے بڑے سائنٹسٹ بھی ریسرچ کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ اسلام سب سے اچھا مذہب ہے، اسلام سب سے سچا مذہب ہے۔ اے مسلمانوں، تم نے اپنے جو ہے کہ بزرگان دین کے طریقہ کو بھلا دیا ہے، تم نے نبی کے سنت کو بھلا دیا ہے۔ ارے تم جہاں 10 لوگ ہوتے تھے، ہزاروں کی مجمع ڈر جایا کرتی تھی، جہاں ایمان والا 5 لوگ ہوا کرتا تھا، ہزاروں کی لشکریں ڈر جایا کرتی تھی۔ ہم نے جو ہے کہ اپنے اسلاف سے، اپنے بزرگان دین کے طریقہ کو بھلا دیا ہے۔ ابھی بھی مسلمان اگر اپنے ایمان کو مضبوط کر کے جینا شروع کر دے اور اللہ کے دین کی پیروی کرنا شروع کر دے، حضرات محترم، یہ جو فاسسٹ طاقت ہے ہمارے اوپر آنچ نہیں اٹھا سکتی ہے۔ حضرات محترم، درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرات محترم، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اسلام کے خابیدہ مقدر کو جگایا جائے، حکم آقا پہ عمل کر کے دکھایا جائے، اور پرچم دین نبی آئے نظر چاروں طرف، اس طرح پرچم اسلام اٹھایا جائے۔ حضرات محترم، معلوم کیا ہوا کہ یہ جو ہمیں دین ملا ہے، یہ جو ہمیں جو ہے کہ اسلام ملا ہے، یہ جو ہمیں جو نمازیں ملی ہے، بڑی قربانی کے بعد ملی ہے، بڑی جو ہے کہ قربانی کے بعد ملی ہے۔ حضرات محترم، پتہ کیا چلا کہ ہمیں جو ہے کہ زندگی کس طریقے سے گزارنا چاہیے۔ کوئی انسان اپنے طرح سے جو کہ مسلمان کہتا ہے، ارے مسلمان تو ہے کیا؟ مسلمان کے اوپر نماز فرض ہے، مسلمان کے اوپر روزہ فرض ہے، مسلمان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، مسلمان کے اوپر اگر آپ صاحب استطاعت ہے تو آپ کے اوپر حج بھی فرض ہے۔ کیا تم فرائض و واجبات کا انجام دے رہے ہو؟ حضرات محترم، آج اگر مسلمانوں کا جائزہ لیا جائے تو مسلمان جو ہے کہ مسلمان کی
طرف دکھتا ہی نہیں ہے۔ حضرات محترم آج لوگ کہتا ہے کہ آج جو ہے کہ مسلمانوں کے اوپر اتنی آفت آ رہی ہے۔ حضرات محترم یہ آفتیں کیوں آ رہی ہے؟ ہم نے جو ہے کہ اللہ کو بھلا دیا، ہم نے رسول کے دین کو بھلا دیا، ہم نے بزرگان دین کے طریقوں کو بھلا دیا۔ اگر ہم بھی اگر صحیح پلیٹ فارم پہ آ جائے، ہم بھی اگر جو ہے کہ صحیح راستے پہ اگر آ جائے، تو حضرات محترم یہ ساری چیزیں جو ہے کہ ابھی بھی جو ہے کہ ساری چیزیں اچھی ہونے لگ جائے گی اور ہم ترقی اور کامیابی کی دہلیز پر چلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی